بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا, اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. تو نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا, نجات مل گئی اس کو. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھے نہ بلیم کرو, خود اپنے آپ کو بلیم کرو, میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو, بعد میں پڑھ لینا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفع والا علم دے اور ہر علم کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے. ایک شخص تھا جو سین ڈیگو میں رہتا تھا, وہ اس کے بارے میں نیوز میں بھی آیا اور رپورٹس شائع ہوئیں کہ جب وہ ایک دن گھر جا رہا تھا تو گھر کے جب اپنے محلے کے قریب پہنچا, اپنے سیکٹر کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے. تو بڑا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا ہوا. وہ اپنے گھر کے جس طرح سے قریب جاتا گیا تو دیکھا اس کے گلی کی طرف سے آگ اٹھ رہی ہے. اینڈ ٹو ہز سرپرائز اینڈ شاک جب وہ اپنی گلی میں مڑا تو دیکھا اس کے گلی میں ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں اور فائر بریگیڈ کے لوگ اور پولیس کھڑی ہوئی ہے. اینڈ ہی واز پریئنگ ٹو گاڈ کہ کاش میرا گھر نہ ہو. اور جب وہ گھر کے پہنچا تو دیکھا اسے گھر کے باہر ہر کوئی کھڑا ہوا ہے. وین ہی انکوائرڈ اباؤٹ واٹ ہیپنڈ تو لوگوں نے اس کو پیچھے کیا اور کہا کس کا گھر ہے. اس نے کہا میرا گھر ہے. تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پہ بڑے طریقے سے ایک نیوز بریک کی کہ تمہارے گھر میں فائر لگی تھی اور تمہارا سارا گھر جل گیا, جس میں تمہارے بچے, تمہاری بیوی اور تمہاری مدر تینوں کی ڈیتھ ہو گئی. امیجن اس شخص پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دیتا ہے یہ ورسٹ ہے اس کے لیے بجائے کہ اس بندے پہ جس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر والے تباہ ہو جائیں. ابھی جو سین ڈیگو میں جو بندہ تھا اس کا سارا مال تباہ نہیں ہوا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. بٹ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا عصر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کی ساری فیملی والعیاذ باللہ تباہ ہو جائے. Now how much do we feel sad about this person in San Diego? Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے, والعیاذ باللہ, ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا, بٹ ہم عصر کی نماز قضا کرنا ایزیلی سوچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کی اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیے گئے, جتنے مرضی حج تھے, جتنی مرضی عبادات تھیں, سب ختم ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے ایکسیپٹ اے ویری فیو جس میں مجھے ایک سوال نہ آیا ہو. پبلک کیو&اے سیشن, یونیورسٹی میں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں, جس میں یہ سوال نہ ہو کہ اب وہ مزہ نہیں رہا آتا بھائی, عبادات میں دل نہیں لگتا, عبادات میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی. I don't feel joy in my ایمان, کیا کروں, how do I feel the religion. اس طرح کا ایک کوشچن لازمی آتا ہے. سو اس کا آنسر پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ آر کانسٹنٹ. اور اس سوال کے جواب میں ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے وہ نماز ہے. ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے, سائنس بیسیکلی انڈکشن پہ بیسڈ ہے, آبزرویشن اینڈ کنکلوژن. آبزرویشن ہوتی ہے تو کنکلوژن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک جنگل میں نے دیکھا اراؤنڈ 150 monkeys تھے, وہ سارے براؤن تھے. سو آئی کنکلوڈ بیسڈ آن انڈکشن کہ دس جنگل از فل آف براؤن monkeys. ٹھیک ہے,
میڈیسن میں میڈیسنز اور النیسز کا ایک کوریلیشن ہوتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. اسلام میں تزکیہ کا، وہ جو اسلام میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا، بہت بڑا ریلیشن ہے. سورہ اعلیٰ میں 14 اور 15 نمبر آیات، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وہ کون ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکیہ اور نماز کا ریلیشن. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے، غیب میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ، اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا. سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے. میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھا لوں تو اٹس مور دین انف، رائٹ. بٹ اگر میں آپ کو بات منوانے کے لیے ملٹیپل قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ والشمس وضحاها، یہ 2 قسمیں ہو گئیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں. ونفس وما سواها، اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں. اب آگے کیا ہے، بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. وقد خاب من دساها، اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا، جو گناہوں میں پڑ گیا. نماز is one of the main causes of purification. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها، تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ. جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے. سو یو برن اینڈ برن دین یو پرے فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دیں، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، پھر عصر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے، اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو. اللہ اکبر. نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد. آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں. آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف، نماز میں ڈیلے کر لیں. اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں میں نہ ملے، ڈیلے یور صلاح. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح. If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے.
میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. صلاح از یور لائف لائن. جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار. قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت کو اختیار کرنا. چلے آپ بہت سارے کام نہیں کر سکتے لیکن نماز ٹائم پہ پڑھیں تو صحیح. اب قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس پہ نماز کا ذکر نہ ہو. اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی دیں. واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان، حدیث کے مطابق آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس کی زندگی میں کیا خیر اور برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جایا جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، یا رب مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی، جو عشاء نہیں پڑھے گا، جو کبھی کبھی عصر اسکپ کر دیا کرے گا، ان کو یقین آئے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان، ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا، جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا. اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے، یہ ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو ان نے پیچھے مڑے، جیسے
حرم کے امام ہیں نا، اور جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا استو واعتدلوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا استو، سیدھے ہو جاؤ، اسٹریٹ اپ، اسٹریٹن یور لائنز. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، اوتھینٹک واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ، تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے، تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جا. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ، ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈی ایمز کیسے ہیں.